سبحان اللہ بڑے عمدہ تلاوت کرنا پڑتا کر رہے تھے قاری قرآن زینت القرآن جناب قاری مظہر فرید صاحب جن کا دل خوش ذرا تلاوت کلام پاک سن رہے باواز بندگی سبحان اللہ آپ اب دل میں سبحان اللہ کہہ رہے تھے دل کی بات لبوں پر آ جائے دو نہ کھا کے بولو گا سبحان اللہ مجھے والا سینے کا دو نہ کھا کے بولو گا سبحان اللہ کشمات جس کے فیض کا جاری کدھر گیا دوشے نبی جس کی سواری کدھر گیا نوک نیزہ پہ جس نے سنایا کلام حق قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا آئیے باغت الحقا کے لے چلتا ہوں میں ملتمس ہوں شہر گڑا موڑ کی ممتاز سماجی شخصیت عزت مار محترم محمد آصف باؤ صاحب ایم پی آزاد حلقہ آزاد ملتمس تشریف لائے مائک پر اظہار خیال فرمائیں گے آپ اب استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ایک کا چکے نعرہ تکبیر دو میں چکے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ہم بہت شکر گزار ہیں ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد یوسف صاحب ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں کہ بزرگان دین ہمارے بزرگ ہمارے علاقے میں تشریف لے کے آئے اور یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے علاقے کے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے پیر و مرشد الحمدللہ آج ہمارے بیچ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے ہم تو ان کے پیروں کی خاک جیسے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں ہم نے ہمیشہ ہی اپنے بزرگ اللہ کے ولی ان کو ہمیشہ عزت دینا ہی اور الحمدللہ آگے بھی ہم ان کو عزت دیں گے اور یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی ہے اور ہمارے پاکستان ہم دعا کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے صدقے ہمارے اللہ تعالی ہمارے پاکستان کے اوپر بھی رحم فرمائے ہماری عوام کے اوپر بھی رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ملک فلسطین اور کشمیر پر بھی رحم فرمائے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اوپر ان بزرگوں کے صدقے رحم فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ امن کا گہوارہ رکھے بہت شکریہ پیر و مرشد بہت شکریہ اہلاً و سہلاً ابیل تاخیر حضور پیر طریقت رابر شریعت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالم بلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف صاحب مدد ظلہور نقشبندی مجددی مہدوی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان بانی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شروع چاہتا ہے جن دوست کے پاس موبائل فون ہے دوست تھوڑی دیر کے لیے موبائل فون کی بیل بند کر دیں جنہاں دوستوں کو موبائل فون نے وہ تھوڑی دیر اپنے موبائل فون کی بیل بند کر دو تاکہ دوران بیان تھوڑے موبائل کی بیل بچ جانا سماج خلل واقعہ نہ ہوئے اب بلا تاخیر حضور پیر طریقت رابر شریعت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالم مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف صاحب مدد ظلہور نقشبندی مجددی مہدوی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان بانی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شریف شو چاہتا ہے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام باپ آواز بلند کلمہ پاک کا بلند شروع کیجئے آواز بلند پڑھیے لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین
वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। दिल की अथाह गहराइयों से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक ताला का किरोड़ा शुक्र, किरोड़ा एहसान, रब्बे करीम ने इस पुरफितन दौर में हमें अपनी और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र खैर करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करें अल्लाह करीम ज़िंदगी में ऐसे लम्हात हमें बार बार नसीब फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये दोस्त जिन्होंने आज की इस हसीन पुररौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। दुआ गो अल्लाह करीम इनकी सजाई हुई इस महफिल को, इनके चरागां को और पकाए हुए लंगर को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। आप सब अब जो भी दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आए हैं, फ़कीर साहिब खाना की तरफ से अपनी जानिब से आप सब अब आपका शुक्रिया अदा करता है कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। रब्बे करीम सब दोस्तों का आना, बैठना और ख़र्च करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। थोड़ा बहुत शुक्रिया, थोड़ा सारा बहुत शुक्रिया, थोड़े सब का हाई सर थोड़ा ही बहुत शुक्रिया। देखो आज भी मेरे मदीने के साथी बैठे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह। कुर्सियां लियो जो तुहानू नींदर आवे तो तुसी सो जाना, तुहानू इजाजत है। हुण तक तो एवें रहा कि तुसी महफिल तो बाहर रहे हो, पर वास्ता जे हुण महफिल च आ जाओ। सुभान अल्लाह, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। जनाबे मोहतरम मार जुल्फ़कार साहब और इनके भाई डॉक्टर हक नवाज साहब, मार हक नवाज साहब, मार अल्लाह बचाया साहब, हर साल महफिल पाक का एहतमाम यहाँ पर करते हैं और ये अपने वालिदैन मरहूमीन मुग़फ़रीन के लिए इसाले सवाब की खातिर हर साल बज़्म का इनकाद करते हैं। उस सिलसिला में आज का ये प्रोग्राम जो है वो इनकाद पजीर है। ये बड़ा पुरफितन किस्म का मादा परस्ती का दौर है और बड़ी बात है कि इस दौर में भी ऐसे अच्छी नेक औलाद है कि जिनको वालिदैन के जाने के बाद भी उनकी फ़िक्र लाहक रहती है। वरना आप यकीन करें इस दौर के अंदर वालिदैन ज़िंदा हैं तो औलाद उनको पूछने को तैयार नहीं। मैं आपको पता है जगह जगह जाने वाला बंदा हूँ, तो परसों मेरा प्रोग्राम था उकाड़े की बेल्ट में, तो मैं एक घर में गया तो एक दोस्त की वालदा मिली मुझे, तो बड़ी वो रंजीदा खातिर होकर बैठी हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि अम्मा ये तू ऐसे बच्चे थे खुश हैं कोई ना? तो उसने कहा कि बाबा जी मैं ये ते की खुश होना है, 8-8 दिन मैनू सूरत नहीं विखांदा। ये नहीं कहा कि मेरी सूरत नहीं देखता, कहती मैनू अपनी सूरत नहीं विखांदा। फिर मैंने उस संगी को ज़रा डांटा, मैंने कहा यार तू ऐसा क्यों करता है? तो कहते बाबा जी मेरे को आंधी कोई नहीं, तो इतने रहती है। अच्छा, एक बेटे का घर इधर था, एक का इधर था।
وہ ماں جو ہے وہ ادھر رہتی تھی، یہ بالکل سامنے گیٹ ہے اس کا، مگر اس نالائق کے پاس وقت نہیں کہ وہ ماں کی زیارت کر سکے، ملاقات کر سکے۔ میں نے اس کو بڑا سمجھایا، بہرحال اور یہ معاملہ گھر گھر کا ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو پھر وہ بڑا رونا دھونا، بڑا افسوس، بڑا رنجیدگی، بڑی افسردگی، اور بڑا بلکہ بعض اوقات تو ایک ماتم جیسا سما ہوتا ہے کہ بھی لگتا ہے کہ یہ اس کا اور اس کے پیرنٹس کا آپس میں کوئی لویریا تھا کہ اس کا محبوب چاہ رہا ہے تو اس لیے یہ چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، جبکہ ڈیپلی ہم کلوزلی طور پر اس بندے کو جاننے والے ہیں کہ یہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو زندگی میں پوچھتا ہی نہیں تھا۔ پیارے بچوں، یہ جو بڑی عمر کے بیٹھے ہیں ان کو تو خیر سارا ہی پتہ ہے، میں تم سے بات کروں گا، اپنے والدین کا خیال کیا کرو۔ والدین جو ہیں وہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ نہ کہ کوئی مصیبت پڑ گئی مجھ پہ، مصیبت نہیں ہے، ان کا وجود تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ کیا ہے بھلا؟ باعث رحمت ہے۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ ان کی صورت کو دیکھنا عبادت، ان کی خدمت کو کرنا عبادت، ان کے پاس بیٹھنا عبادت، ان سے کلام کرنا عبادت، اور ان سے نیچی آواز میں گفتگو کرنا عبادت، اور اگر یہ سختی کریں تو اس پر اف نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے چہروں کو پیار بھری نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج کیا والا؟ مقبول کا۔ وہ صحابی نے دیکھا رحمت رسول جوش میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی ایک دن میں 100 بار دیکھ لے، اللہ، ایک دن میں 100 بار دیکھ لے، تو میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی جو کوئی ایک دن میں 100 بار والدین کے چہروں کو پیار بھری نظروں سے دیکھے، رب کریم خوش ہو کر اس کو ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے سمیت مجمع میں جتنے تشریف فرمائیں بڑے چھوٹے، سب کی خواہش ہے کہ کاش مجھ کو حرمین شریفین کے حج کی سعادت نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے ہو جائے، کہو آمین۔ اچھا وہاں کا حج نصیب نہیں ہوا تو بندہ کتنا کلفتا ہے، تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ کاش مجھ کو بھی حج کی سعادت نصیب ہو جاتی۔ اب تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، حج ایک خواب ہو گیا، مہنگائی کے ستائے ہوئے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اب تو عمرہ لاکھوں روپے کا ہو گیا، حج 10 لاکھ سے کہیں زیادہ کر دیا ریٹ اس کا، تو ایک خواب بن گیا۔ تو احباب اگر ایک حج ہو، اگر آپ اس کی قیمت لگائیں نا تو لاکھوں روپیہ خرچہ ہے، اور اس کے لیے حج کرنے کے لیے بندے کو ایک عرصے کے لیے 20 دن، کم از کم 20 دن ورنہ 40 دن اس کو کاروبار زندگی معطل کرنا پڑتا ہے، بیوی چھوڑنی پڑتی ہے، بچے چھوڑنے پڑتے ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ جب وہاں جاتا ہے، آپ میں سے جتنے حجاج کرام تشریف فرما ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جب حاجی حج کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہاں ٹنڈ کرواتا ہے، اور پھر وہ حاجی، ایک حاجی کی پھر ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ حاجی وہاں رو رہا ہوتا ہے، اور وہ رو رو کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا، میں نے تیری خاطر لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اپنا کاروبار زندگی معطل کیا، مالک تیری خوشی کی خاطر میں نے اپنی بیوی، بچے، فرینڈز چھوڑے، میں نے اپنا آرام چھوڑا، یہ تیرا کرم ہے مجھ پر
کہ مجھے تو نے صاحب بنا رکھا ہے، مالک میرے ایک اشارے پہ سر سر کرتے ہوئے میرے خدام، میرے سرونٹ، میرے نوکر میرے پاس آتے ہیں، مگر اللہ دیکھ تو صحیح، میں مخمل کے بستروں پہ سونے والا بندہ خاک پہ سویا پڑا ہوں، پتھریلی زمین پر، کوئی ایسی نہیں ہے، مالک کوئی نوکر نہیں آ، تو دیکھ میں کس طریقے سے پڑا ہوں، مالک میں نے تیری خوشی کی خاطر وہ بال جس کو میں نے سنبھال کر رکھا تھا، میں نے وہ بال اتار دیے، گنجا ہو گیا ہوں صرف تجھے منانے کے لیے، اب تو راضی ہو جا، اب آپ وہ کریم ہے، رحیم ہے، مگر بے نیاز بھی ہے، چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو نہ کرے، دونوں باتیں ہیں، چاہے قبول کرے اور چاہے نہ کرے، مگر زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، فرمایا والدین کے چہروں کو پیار کی نظر سے دیکھ لو تو گھر میں بیٹھ کر مقبول حج کا ثواب، اللہ 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 کی عزت کی قسم، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، یہ زبان وہ زبان ہے، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ تو بولتا نہیں جب تک میں نہ بلواواں، اے دے بولو ادو حرکت کر دینے جدو میں رب چاہنا ہوں، اللہ اللہ کوئی لاکھوں خرچ نہیں کیے دوستو، کچھ نہیں کیا، ادھر دیکھو صرف اس کو ماں کو، کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے والدین کا سایہ ان پر سلامت ہے، پھر ایک دن میں 100 بار دیکھا تو فرمایا 100 مقبول حجوں کا ثواب، آباب زندگی تو اتنی ہے ہی نہیں، 100 سال زندگی ہو، ہر سال تو حج کرے، تیرے ہر سال کا حج قبول ہو، تب جا کے 100 سال کے حج ہوں گے، 100 سال کا تو الحاج کہلائے گا، کمال کرم ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ تو 100 سال پہ محیط ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک دن میں 100 مقبول حجوں کا ثواب ہے، اللہ بولو سبحان اللہ، نہیں بابا سے بلند بولو سبحان اللہ، جاگ کے بولو سبحان اللہ، اللہ۔ اچھا یہ تو پیار سے جس نے دیکھا اس کو مقبول حج کا ثواب نصیب ہو گیا، اب جو سلام کرتا ہوگا وہ ہمارا رواج ہی ختم ہو گیا، چھوٹے ہوتے تھے مائیں سکھاتی تھی سلام کرنے کا طریقہ ہے، تیرا تایا ہے سلام کر، تیرا دادا ہے سلام کر، تیری نانی ہے یہ سلام کر، تیرا ماما ہے سلام کر، تیرا پھپھا ہے سلام کر، بڑا بھائی ہے تیرا سلام کر، اب تو وہ بات سلام والی رہی نہیں، سلام کی جگہ ہائے آ گئی اور سلام کی جگہ بائے آ گئی، اور پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں میرا بچہ ہائے بائے سیکھ گیا ہے۔ آپ بچوں کو انگلش تعلیم جو دلواتے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہاں کہوں گا اب وقت کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو انگلش کی لینگویج کے ساتھ ساتھ ان کو چائنیز لینگویج کے کورس کروائیں، بچوں کو کمپیوٹر سکھائیں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی جاہل مولوی آپ کو کہے بھی صحیح تو ان علوم کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تم کو چین کیوں نہ جانا پڑے، تو چین میں کوئی درس نظامی تھوڑا پڑھایا جا رہا تھا، کوئی صرف نحو منطق فلسفہ بخاری شریف، مشکات شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، وہاں کو شیخ الحدیث شیخ القرآن تھوڑی کٹھے ہوئے تھے،
تو وقت کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے کٹھن راستہ، چین کا راستہ کٹھن تھا، تکلیفیں اٹھانی پڑے تو بھی علم حاصل کرو. اور چین کی طرف اشارہ کر دیا کہ وقت آنے والا ہے کہ چین ترقی کی منزلوں کو طے کرے گا، لہٰذا اگر علوم و فنون سیکھنے کے لیے چین جانا پڑے، جاؤ، سیکھو اور اس علوم کو پوری دنیا میں پھیلا دو. مگر میں یہ گزارش کروں گا جہاں آپ وہ سکھاتے ہیں، خدا کے لیے بچوں کو دین تو سکھاؤ. فرمایا تفقہوا فی الدین، کہ دین کو سمجھو، ان کو دین تو سکھاؤ. فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. سو فرسٹ تربیت گاہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے. ماں نے سکھانا تھا کہ لا الہ الا اللہ، ماں نے سکھانا ہے محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. کائنڈلی بچوں کو سلام کرنا سکھاؤ. سکھاؤ گے اچھے رہ جاؤ گے. یہ پہلا سلام تم کو کیا کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھو ماں کو سلام کرو. واہ واہ واہ. باپ کو سلام کرو. فرمایا جو اپنے والدین کو سلام کر دے رب کریم اتنا خوش ہوتا ہے، فوراً سے پہلے فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں کہ جی مولا جنت کے 2 دروازے ان کے لیے کھول دو. کتنے؟ 2 دروازے کھول دو. آواز آتی ہے مالک ہم نے 2 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے. پھر آواز آتی ہے اعلان کرو. مالک کیا کروں؟ کہا ہو ماں کو باپ کو سلام کرنے والے جنت کے دروازے 2 کھول دیے گئے ہیں تیرے لیے، اب جس میں سے تیرا دل کرے تو داخل جنت ہو جاؤ. اللہ کیا کیا اس نے؟ صرف ماں اور باپ کو سلام کر دیا، سلام کیا. لیکن فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ہے مگر ماں روٹھی ہوئی ہے، ماں روٹھی ہے، باپ راضی ہے. ایک دروازہ کھلتا ہے دوسرا بند رہتا ہے. فرمایا سلام کیا، باپ روٹھا ہوا ہے، ماں راضی ہے. ایک دروازہ کھلا دوسرا بند. اور فرمایا سلام کیا مگر دونوں روٹھے ہوئے ہیں. تو آواز آتی ہے تیرے کا دروازہ ہم نے نہیں کھولنا. کس لیے؟ تیرے ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں. عزت کی قسم جب تک تو منا نہیں نہ لیتا، منا نہیں نہ لیتا، تیرے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا. آج ماں روٹ جائے باپ روٹ جائے تو بچے کہتے ہیں پھر کیوں ہوا؟ کوئی مجھ جیسا پاگل بندہ مشورہ دے دے ہو یار ان کو منا لو، کہتے کدو منانا سی میں کیتا کیے اور میں کیا کیے انہوں یار تیرا پیو ہوئے پیو اتنا دے ہوندے نے. اب بچہ کہہ رہا پیو اتنا دے ہوندے نے، وہ تیری ماں ہے پھر کیوں ہوا؟ وہ ماں ہے تیری. نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. نکمے آئیں اس کی خدمت کرو. کہتا ہے وہ ماں باولک دی ماں ہونی ہے، وہ ماں نوری حضوری دی ماں ہونی ہے، وہ داتا صاحب کی ماں کا تذکرہ ہوگا، فلانے کی ماں کا تذکرہ ہوگا. میری ماں تھوڑی ہے جنہوں کی بتا، وہ تو عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، طاہرہ ہیں، ساجدہ ہیں، شب دار مائیں ہیں. میری ماں جانتے ہیں ڈرامے بیچ دیے، فلماں بیچ دیے، اینج کر دیے، ایویں کر دیے، فلانا کر دیے. اس کے پاؤں کے نیچے جنت تھوڑی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ باپ اور ماں عابد ہو، عابدہ ہو، زاہد ہو، زاہدہ ہو، طاہر ہو، طاہرہ ہو، ذاکر ہو، ذاکرہ ہو، ساجد ہو، ساجدہ ہو. یہ نہیں فرمایا وہ چاہے اچھے ہوں، برے ہوں، نیک ہوں، بد ہوں، ذاکر ہوں، غافل ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، فرمایا تیری ماں ہے اور تیرا باپ ہے. سبحان اللہ. عملہ نال نہ تول، عملہ نال نہ تول.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا کہ یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھ دیں. اللہ. جس کا بیٹا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے, میں اس سے بڑی خفا ہوں, ناراض ہوں, میں راضی نہیں ہوں. حضور نے فرمایا تو اس کو معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. تو معاف کرے گی تو اللہ معاف کر دے گا. تو نے معاف نہ کیا تو رب نے اس کو معاف. یہ نبی خود موجود ہے. تو معاف کرے گی تو اللہ معاف کرے گا. تو نے معاف نہیں کرنا, رب نے معاف نہیں کرنا. اس نے کہا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. میرے آقا نے فرمایا تو کیوں معاف نہیں کرتی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے, یہ مجھے بات بات پر ڈیگریڈ کیا کرتا تھا, میری تذلیل کرتا تھا, میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. حضور نے پھر اس کو سمجھایا معاف کر دے, تیرا کیا جاتا ہے, تو ماں ہے, ماں کو اللہ نے بہت بڑا دل دیا ہے, وہ درگزر کرتی ہے, تو اس کو معاف کر دے. اس نے کہا میں نے معاف نہیں کرنا. جب بارہا کہنے کے بعد اس نے معاف نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں کہ جی یا رسول اللہ لکڑیاں اکٹھی کرو, بالن لے آؤ. بالن جب آ گیا تو وہ صحابیہ پوچھتی ہے سونے آیا کی کرن لگے ہو, بالن دا کی کرنا جے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں میں نے تیرے بیٹے کو جلانا ہے, آگ لگانی ہے. کہتی کس لیے؟ فرمایا میں ان سب کو بتا دینا چاہتا ہوں جو والدین کا نافرمان ہے اس کو یہاں بھی جلایا جائے گا, وہاں بھی جلایا جائے گا. جب اس نے محسوس کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو واقعی آگ لگا دی جائے, کہندی ہے سونیا تیرے چہرے دی سان دکھ ہی نے مینوں بہت دیتا ہے. دکھ بہت دیا اس نے مجھے, مگر لجپال مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرے بچے کو آگ میں جلا دیا جائے. کہنے سونے تیرے چہرے کی قسم میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا. اور اس کی ریزن کیا تھی؟ جنازہ تو اس کا بعد میں آیا, اس کی سانس رکی ہوئی تھی, اسے موت نہیں آ رہی تھی. اور ادھر دیکھو وہ یہ اس پوزیشن میں تھا, دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. جب ایسی پوزیشن ہو جائے بندہ یہ تڑ تڑ تن تن بن 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 بک بک گالیاں, میں کر دیاں, میں توں کر دیاں, میں تیرے اتھوں نکلاں دے اتھوں وڑ جاواں, میں فلانا کر دیواں. بندہ ایسے پھوتیاں اور شیخیاں مارتا ہے, خدا کی قسم جب اس کی پکڑ کا شکار ہوتا ہے اس کی بس ہو جاتی ہے. تو اس کی اس پوزیشن کی اطلاع جب حضور کی بارگاہ میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی ماں کو بلاؤ. تو اس نے کہا ایسے ایسے بات ہے. اچھا اس کی سانس رکی ہوئی ہے, اس کو موت ہی نہیں آ رہی. حضور نے فرمایا معاف کر دے. یہ دردناک پوزیشن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی سانس نکلنے لگتی ہے اس پر اتنا درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اتنا کرب کا شکار ہوتا ہے. فرمایا اس کے ہاتھ میں اگر تلوار دے دو تو وہ لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دے, بڑے کرب کا شکار ہوتا ہے. فرمایا کسی کو اس پوزیشن میں دیکھو تو اس کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما, آسانیاں. جب ماں نے معاف کیا اس کا خاتمہ ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ دیکھ لیا جب تک ماں خوش نہ ہو اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ اللہ. یہ زندہ ہیں تو ان کی سیوا کرو, خدمت کرو, سلام کرو تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور موسم بدلتا ہوگا, جو اپنی ماں کے لیے باپ کے لیے گفٹ لاتا ہوگا, فروٹ تازہ اترا
اور اس کو خیال ہوا کہ یہ فروٹ میں اپنی ماں کو کھلاؤں، پہلے میں اپنے باپ کو کھلاؤں، اور موسم چینج ہوا اور وہ کپڑے لے کر آیا کھڑا ہے، ابا جی یہ پہن لو، اماں جی یہ پہن لو، موسم چینج ہو گیا، یہ گرم کپڑے لے لو، یہ ٹھنڈے والے لے لو، یہ چادر لے لو، یہ جوتا پہن لو، یہ ایسا کر لو، یہ ویسا کر لو۔ ارے جو اس طرح سے خدمت کرتا ہوگا، کیا خبر میرا مولا اسے کیا عطا فرماتا ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ کو سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا کیا دیتا ہوگا۔ اللہ، ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف ہے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پہ پہنچا، وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ رب کریم فرما رہا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس نے قرآن حکیم کو بند کیا، اپنی ماں کے پاس ہے، اماں کہ جی مجھے اجازت دے دو، کیا میں چاہتا ہوں میں خلوتوں میں جا کے اپنے رب کو منا لوں۔ اب تو وہ خلوتوں والا دور ہی ختم ہو گیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو رات کے سناٹوں میں، رات کے سناٹوں کو خراب کرنے والے بہت ہیں، رات کے اندھیروں کو بدکاری کی نظر کرنے والے بہت ہیں، ہر سائز کے لوگ، ہر عمر کے لوگ، ہر ایج کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر نسل کے لوگ۔ اور بعض اوقات تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، لگتا ہے بڑے حاجی نمازی، پتہ نہیں بڑے پرہیزگار ہوں گے، مگر ان کی خلوتیں خدا نہ دکھائے۔ اور یہی اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے، ارے بہت لوگ دیکھے کہ دنیا میں جن کا نازک بدن تھا، معمر چلن تھا، ارے جو قبر کہن کو کہ جا کر کے دیکھا، نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ اللہ، خدا کسی کی خلوت نہ دکھائے، کہو آمین۔ بہت کم لوگ ہیں۔ غوث و ثقلین، غوث سمدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے بندہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ وہ جس کی 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بندہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ مومن کی خلوت اس کی جلوت سے بہتر ہوگی۔ یعنی وہ لوگوں کے سامنے اگر 10 بار اللہ کرتا ہے، خلوت میں جا کے 100 بار اللہ کرتا ہوگا۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے 5 گانا نمازیں پڑھتا ہے، خلوت میں نوافل کی کثرت کرتا ہوگا۔ لوگوں کے سامنے 1 درہم اور دینار اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، خلوتوں میں جا کر وہ سینکڑوں کی تعداد میں خرچ کرتا ہوگا۔ اگر لوگوں کے سامنے چند مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو خلوتوں میں جا کے کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ یہ بندہ مومن کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تو صرف جلوت ہی جلوت ہے، دکھاوا ہی دکھاوا ہے، خلوت والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اجازت دو اماں، میں خلوتوں میں جا کے اللہ کروں۔ نوجوانوں، میں اپنی بات کو روک کے تمہیں دعوت فکر دوں گا خصوصی طور پر۔ زندگی بڑی قیمتی ہے تمہارے، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ بڑھاپا آ گیا وہ تو آ گیا، اس میں تو پھر خواہشیں بھی وہ نہیں رہتی، جسم میں طاقت بھی نہیں رہتی گناہ کرنے کی۔ وہ تو بڑھاپا ہے۔ جوانی، شباب، جسم میں گناہ کی طاقت، وہ بندہ چاہے تو گناہ کرے چاہے تو نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مرد اور عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھ مصطفیٰ کو دے دے، فرمایا مجھ مصطفیٰ سے جنت کی بشارت لے لے۔ نوجوان جس میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، وہ چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، مگر وہ گناہ نہیں کرتا، لنگوٹ کا پکا ہو گیا، گناہ نہیں کرتا۔ شیطان اور نفس اس کو وسوسے دیتا ہے، یہ کر وہ کر وہ کر یہ کر۔ لوگ بھی ڈرگ پی رہے ہیں تو بھی پی، لوگ شیشہ پی رہے ہیں تو بھی پی، لوگ مردانہ زنا کر رہے ہیں تو بھی کر۔
زنانہ بدکاری کر رہے ہیں تو بھی کر، لوگ سود لے رہے ہیں تو بھی لے، حرام کھا رہے ہیں تو بھی کھا، لوگ جو ہیں ترقی کی خاطر لوٹ کھسوٹ کا شکار ہیں تو بھی کر، مگر وہ کہتے ہیں نا 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 میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھ کو ایسا نہیں کرنا۔ اور فرمایا وہ اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجا دیتا ہے، اس کی زبان یا ذکر خدا کرتی ہے یا ذکر مصطفیٰ کرتی ہے۔ فرمایا ایسے نوجوان بندے اور بندی کو جب رب دیکھتا ہے فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو میرا بندہ کون ہے، مجھ سے پوچھتے ہو میری بندی کون ہے، ارے جاؤ فلاں بستی کے فلاں نوجوان کو دیکھو یہ میرا بندہ ہے۔ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ان کے پاس جاؤ۔ کہا جب یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہر دعا پر آمین کی مور ثبت کرو، اور پھر فرمایا جیسے ہی کہا آمین، فرمایا یہ نوجوان اجمعین بعد میں کرتا ہے، رب کریم اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرماتا ہے۔ اللہ بڑی قیمتی زندگی ہے تمہاری، اس کو فیس بک کے نظر نہ کرو، اس کو غلط چیٹ کی نظر نہ کرو، کہیں کسی پر تمہاری نظر اگر ٹکتی ہے نا نوجوانوں، اپنی آنکھ کو جھکا لو، جھکا لو۔ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک نظر ہتھیار ہے، شیطان اس نگاہ کے ذریعے وار کرتا ہے قلب و روح پر، بندے کے ایمان پر۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے نا کہ اس فلاں دوست کی صحبت میں بیٹھنے سے میری نماز گئی، اس کی صحبت میں بیٹھنے سے میرا دل یاد خدا سے غافل ہو رہا ہے، اس کم وقت کے ساتھ ٹاک شاک کرنے کی وجہ سے میری روحانی وہ کیفیات نہیں رہی۔ اس کا نام ڈیلیٹ مار دیں، نام ڈیلیٹ کر دو، چیٹ بند، فون بند۔ مدینہ طیبہ اور ایک صحابی شور مچائے جا رہے ہیں، لوگوں فتنہ آ گیا، فتنہ آ گیا، فتنہ آ گیا، بھاگو بچو دوڑو، فتنہ آ گیا۔ اس کے بعد بھاگتے بھاگتے گھر میں گھس گئے، دروازہ بند کر دیا، اور کافی دیر کے بعد دروازے کے چیروں میں سے دیکھ کر کہنے لگے اوے بھائی او بھیا، اندر سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں فتنہ چلا گیا۔ اس نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں فتنہ کب آیا کب گیا۔ تو کہا ایک کوئی گزرا تھا یہاں سے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکا یہاں سے گزرا تھا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو فتنہ تھا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک اگر شیطان ہے تو اس کے ساتھ 10 شیطان ہوتے ہیں۔ ارے صحابی ہو کر کہ جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی، ان کے تقوی کا یہ عالم، اللہ ان کے تقوی کی مثال خود عطا فرماتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی احتیاطیں دیکھو کہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم کہتے گالی کوئی نہیں تو پھر کی ہویا، اور پتہ لگا دھیرے دھیرے ڈی ٹریک ہو گیا۔ جیسے ہی غافل کی محبت دل میں آئی، جیسے ہی کسی بدکار کی محبت دل میں آئی تو کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا نمازیں گئی، پہلے جماعت گئی، پھر نماز گئی، تیری اللہ ہو گئی، اور کہاں تیرے درد کا یہ عالم تھا کہ یاد مصطفیٰ میں تو رویا کرتا تھا، یاد خدا میں آنسو بہایا کرتا تھا۔ نوجوان جب بھی تو رسول اللہ کا نام سنتا، درود و سلام سنتا، نعت کی آواز تیرے کانوں میں جاتی، بے اختیار تیری آنکھوں سے آنسو چھلکنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ تیری کیفیت کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ پتہ لگا کہ فلاں کم بخت کی محبت دل میں آ گئی۔ اپنا دامن بچاؤ، اپنی خلوتوں کو جلوتوں سے بہتر کر دو۔ سبحان اللہ۔ کہا ماں میرا دل کرتا ہے
میں خلوتوں میں جا کے اپنے رب کو راضی کروں. ماں نے اجازت دے دی چلے جاؤ. 20 سے 25 سال کا عرصہ خلوت میں گزار دیا. اللہ اکبر. ہم تو ابھی تھوڑی دیر میں تھک جائیں گے. ساری رات ادھر دیکھو, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے میں بڑا مشکل ہے, بہت مشکل. آج لوگ آتے ہیں نا پیر صاحب کے پاس بیعت ہونے کے لیے, بیعت ہونے نہیں خلیفہ بننے آتے. یقین جانو, کہتے جلدی سے ہمیں خلیفہ بنا دو. وہ پیر صاحب نے خلیفہ بنا دیا تو پھر وہ پتہ کیا لگے, جیسے اس کا ہاتھ چڑھا تو اس نے اپنا کام پھیر دیا. شیر کی کھال پہننے سے گدھا شیر نہیں بنتا. گدھے کو شکار جیسے ملتا ہے وہ فوراً سے پہلے اس کا کھوتا اندر سے باہر رہتا ہے, ڈھینچوں ڈھینچوں ڈھینچوں, وہ فوراً ہاتھ پھیر دیتا. بیعت بھی ہونے جاؤ تو اللہ کی تلاش میں جایا کرو. بیعت ہونے جاؤ تو مصطفیٰ کی تلاش کے لیے جایا کرو, خلیفے بننے کے لیے نہیں. اور اگر خلیفہ بننا ہے نا تو پھر شاعر نے کہا, نالے جان پیاری تینوں نالے لبیں قرب سجن دا, خدمت ولوں جی چراویں تے چاہ مخدوم بنن دا, نالے مٹھی نیند رچاویں نالے شوق دیدار کرن دا. کہندے تن وچ پھسیا رہنا ہی آزم, اتے سودا کرنا ہے من دا, من دا. اللہ. اپنی خلوتوں کو بہتر کرو. سالہ سال گزار دیے, سالہ سال عبادت میں. اچھا رب نہیں ملا جس مقصد کے لیے گئے تھے. ایک عرصہ گزر گیا, واپس آئے, سوچا اللہ کو منانے کی کوشش کی, وہ راضی نہیں ہوا, چلو اب ماں کے پاس چلتے ہیں. نام اس کا کیا ہے, بایزید بستامی. چوتھے آسمان پہ بتاتے ہیں جا کے فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا. در رسول پہ جب اس کی حاضری ہوتی سانس روک کے کھڑا ہوتا, سا ڈکی کھڑا. کس لیے؟ کہتا میرے سادی آواز نال کدھر مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے. کہاں سے لائیں ایسے ادب کرنے والے؟ ماں کے پاس واپس آ گئے. جب آئے تو ماں اندر سے بیٹھ کر دعا کر رہی ہے. کی کہندی بیٹھی ہے, مالکا میرے پردیسی پتر دی خیر فرما. کیسی مائیں ہوتی ہیں, بچے پوچھن یا نہ پوچھن, دھیان کرن یا نہ کرن, دعائیں دیتی ہیں. کہندی جا پترا شالا خیری جا, بے خیری رمی وے خیری آمی. ہوئے ہوئے ہوئے. ماں دعا کری اندر, یا اللہ میرے پردیسی پتر دا دھیان رکھی, وہ دی خیر فرمامی. اندر سے آواز آ رہی ہے, بایزید بستامی باہر بیٹھے ہیں اور دستک دی. اندر سے آواز آئی, کون؟ رو کے کہنے لگے, اماں تیرا پردیسی پتر آ گیا, پردیسی آ گیا. بایزید بستامی اندر آئے, ماں سے ملاقات کی. اماں بڑی خوش ہو گئی. بایزید کہتے ہیں اماں میری بڑی خوش ہوئی, بڑی خوش ہوئی. کہتی ہے بایزید کہ جی اماں وے جڑے کم نال گیا سی کم ہو گیا, جڑے کم نال تو گیا سی کم ہو گیا. رب نو منان گیا سی, من گیا ہی. بایزید نے کیا مائی رب راضی نہیں ہویا؟ کہ وے چلیا جدو راضی نہیں ہویا تو کی لینا آیا تو, واپس کیوں آیا؟ راضی کرتا تے مڑ کے آنا سی تو. بھائی بستامی کہنے لگے, مائی جدو میں قرآن پڑھ رہا سا نا تو تے لکھیا سی وشکرولی, اگے لکھیا سی والے والدیک. اللہ مولا فرماندا ہے کہ تو میرا شکر ادا کر تے اپنے ماپیاں دا کر.
ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਅੱਧ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਸਖਤ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਬਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। आए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब वो रातों को जागना, बंदगी, तो ये हम तो इशा छोड़ बैठे। इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे में अगर सच्ची दिली लोगों से पूछो, अक्सरियत ने इशा नहीं पढ़ी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर और ईशा मुनाफिक पे भारी है। फरमाया जब तेरी फजर और ईशा छूटने लगे अपना एहतिसाब कर, कहीं तू मुनाफिक तो नहीं हो गया। मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये है, ना उससे फजर पढ़ी जाती है ना ईशा पढ़ी जाती है। अल्लाह, मस्जिदें वीरान कर दी। किसी को मस्जिद में आने की दावत देते हैं, कह रहे जी टाइल मेरे से ले लो, टाइल लगवा दो मेरा से फलाना। कह तफा मार, सानू तेरे टाइल की लोड़ कोई नहीं, सानू तेरी लोड़ है, मसीते आ जा। अल्लाह, ओए मसीते आ जा, मस्जिद में आ जाओ, खुदा के बंदो नमाज पढ़ा करो। पता नहीं किसने तुम्हें बता दिया कि नमाज के बगैर गुजारा हो सकता है। मैं तो कुर्बान जाऊं उस बुजुर्ग पर, उसके विसाल की घड़ी आई तो वो रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए रो रहा हूं कि नमाज छूट रही है, नमाज छूट रही है मेरे से। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मौत का वक्त है, बाकी सारी जिंदगी तुम नमाज में पढ़ते रहे हो, अब खुशी से रब के पास जाओ। कहते मुझे कोई ऐसा बंदा जो मुझे ये बताए कि जन्नत में नमाज होगी। कहा अगर ये गारंटी मिल जाए कि जन्नत में नमाज होगी तो मैं जन्नत में जाने को तैयार हूं। अगर जन्नत में नमाज नहीं तो कहते जन्नत जान का फायदा जिथे नमाज ही कोई नहीं। अल्लाह, हम यहां नहीं पढ़ते वहां क्या पढ़ेंगे जाके। अपनी जबीनों को सजदों से सजाओ। मौला करीम फरमाता है वस्जुद वक्तरिब, फरमाया क्या करो और सजदा करो। अल्लाह अमर दे रहा है, सजदा करो। मालिक मैं सजदा करूं, तू इनाम क्या देगा? फरमाया वक्तरिब, मैं तुझे कुर्ब अता फरमा दूंगा। अल्लाह, कुर्ब दे दूंगा। ये अल्लाह का वादा है जो कुरान में फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि कुरान वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। वो जल्ला जलाल हूँ, अम्मा नवाल हूँ, अज़्ज़ा बुरहान हूँ, खुद फरमा रहा है कि सजदा करना तेरा काम है, कुर्ब देना मेरा काम है। मेरा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मा जब मुझे ठंड लगती थी ना, नींद आने लगती तो मैं अपना वो कंबल पानी में पे देता था या ठंडा करके उसको पिंडे में डाल लेता था। किस लिए? कि मुझे नींद ना आए। वो खलीफे बनने के उम्मीदवार हो, ओए मुरीद होते ही तो 9 महीना लग जाता है। कभी ये सोचा है बैठ के, कभी जागे हो कि एक रात सारी तेरी इबादत में गुजर गई, इशा के वजू से नमाज फजर पढ़ रहे हो। कामा मैंने दिन और रात में सूद कमाया मालिक को मनाने के लिए, मगर राजी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि मेरे फिर आया क्यों है तुम?
اوتھے رہ جاندہ اس کو منا لیتا پھر آنا تھا کہنے مائی منیا جو نہیں میں کی کردا تو پھر اتنے کی لینا ہے کہ مائی انہیں کیا سی وشکرولی والے والد ہے میں سوچا وہ نہیں خوش ہویا چلو ماں نو خوش کر دیں ہو سکتا ہے ماں دی خوشی دی وجہ تو رب راضی ہو جائے اللہ اللہ ماں نے کیا آپ فرماتے میری ماں نے مجھے کہا با یزید کہ جی جہاں میرا پتر میرے پاس پانی تھے لے آ ذرا آج اگر ماں کسی بچے کو کہہ دے نا وہ جو اسکول اور کالج کا پڑھا ہوا ممی ڈیڈی بچہ جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوا بچہ یا کسی چھوٹے سے عہدے پہ بیٹھا ہوا باپ پانی مارے میں دے ہاں ماں نے کہا کینوں کہ پانی دا مینوں کہیں تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں تینوں پتہ نہیں میں پولیس وچ آ گیا پولیس وچ آیا تینوں پولیس دے وچ ایس جوگا کیتا کینے ہے انہاں ماں پیو نے تے کیتا ہے اور کینے کیتا تینوں خون جگر دے دے کے تیرے کو پالتے رہے پل گیا بڑا ہو گیا اب تیری ماں ڈرتی ہے کہتا ہے باہر جا کے بتاتا میری ماں دی ضرورت کوئی نہیں میرے نال گل کرے بول رہی نہیں میرے آگے میرا پیو کسکتا نہیں میرے آگے الحمدللہ تیرے یار دا ایسا دبدبہ ہے لعنت ہے تیرے دبدبے پہ ایک تو غلط کام کرتا ہے اوپر سے بکواس کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے باپ پہ میری ماں پہ میرا بڑا دبدبہ ہے تو جاہل ہے بدبخت ہے کہ والدین کے بارے میں تو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے ہائے اس سے اور کیا بدبختی ہوگی ماں 100 بار سوچتی ہے گل کراں کہ نہ کراں یہ تو موڈ نہ خراب ہو جائے بھونک نہ پائے میرے پہ بک بک نہ کرے اللہ فرماتا ہے ماں باپ تیرے اونچی آواز تیری نہیں وہ اونچی آواز سے بات کریں اللہ فرماتا ہے تینوں تا بھی چڑھے غصہ بھی چڑھے تے پھر بھی اللہ فرماتا ہے اوف نہ کری اوف نہ کری اس لیے تیرے ماں باپ ہیں یہ ماں باپ با یزید جیسا برگزیدہ بندہ اولو العزم اولیاء میں جس کا شمار ہوتا ہے ماں کہہ رہی ہے پانی پلا تو برتن چک لیا پانی لین جا رہے ہیں پانی لینے چلے گئے اب آپ پانی لینے چلے گئے پانی لے کر واپس آئے تو دیکھا اماں سو گئی اماں سو گئی باجزید نے پانی پیالے میں ڈالا پیالے میں ڈال کے ماں کے پاس کھڑا ہے ماں کے پاس کھڑا ہے ماں آرام کری رات کو کسی ٹائم ماں کی آنکھ کھولی ماں نے دیکھا باجزید کولی کھڑا ہے کہندے ہے پوتوے تو کداں تو کیسے کھڑا کہندی مائی تو پانی منگیا سی نا تو میں پانی لے کے کھڑا کہندی ہائے ماں ٹھر جاوے تیرے تو وہ گل سن وہ میں جو سہ گئی سی تو تو مینوں آواز دے دینا میں اڑ کے پانی لے لیندی کہندی مائی میں سوچا ماں نو دے آرام نو خراب کیتا نا مولا رس جائے گا مولا رس جائے گا میری اور خطاواں شاید معاف کر دے وے اے نہیں معاف کرنی کہ میری بندی دا آرام خراب کر چھڑی آئی میں اس وقت دن نہیں اٹھایا اچھا جا مائی کہندی جا تو ایک اور کم کر لینا اوکی تو سہ جانا آرام کردا میرے پانی کی لوڑ پیندی ماں تینوں پھر آواز دے دیں گی میں کہ نہیں مائی میں کہ رب رس جائے گا وہ کہے گا میری بندی نو آواز دوبارہ مارن دی تو تکلیف کیوں دیتی ہے انہیں میں معاف نہیں کرنا میں اس واسطے مائی میں ستا نہیں جب یہ سنا نا آپ فرماتے ہیں میری ماں اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی ماں رونے لگی رو کے انہیں ہاتھ اٹھائے کہتی ہے اللہ سونیا اے ربا مالکا اے دیکھتے صحیح میرے باج یزید نے میرا بچہ ہون دا حق ادا کر چھڑیا ہے اے اللہ تجھ کو تیری ربوبیت کا واسطہ الوہیت اور سمادیت کا واسطہ میرا بچہ تجھ سے جو مانگتا ہے اس کو دے دے اسے دے دے اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ میں گواہی دیتی ہوں میں اس کی ماں اس پہ راضی ہوں تو بھی اس پہ راضی ہو جا
मालिक ये जो कहता है दे दे, ये तेरी तलाश में मेरा बच्चा मारा मारा फिरता रहा, तू राजी नहीं हुआ, आज ये यहाँ पर आया, चल इस मिस्कीन माँ की फरियाद कोई सुन ले। अल्लाह अल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ओ सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद बोलो अल्लाह अल्लाह अकबर। कहा मेरी माँ हाथ उठा के बैठी, सुनो प्यारे बच्चों, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ हाथ उठा के बैठी। कहा खुदा की कसम मेरी माँ ने इंज नहीं की थी, जिसको आप अजमाइन कहते हैं, क्या कहते हैं भला? अजमाइन। मेरी माँ ने अजमाइन नहीं की, रब्बे करीम ने करम किया, मैं ऊपर देखता था लौहे महफूज नजर आती थी, नीचे देखता था अंदर सरम नजर आती आमीन बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, दायां हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह, फिर दायां हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, आवाज नहीं है, फिर दायां हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, सरकार दे नारे, सोने दे नारे, दालन दे नारे, दालन दे नारे, यासीन दे नारे, हबीब दे नारे, वाही दे नारे, दालन दे नारे, दालन दे नारे, सावन दे नारे, पीतक दे नारे, वाही दे नारे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, दायां हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, दिल से कहूँ ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। ये ऊंची आवाज है, तो पेट्रोल पंप तक आवाज नहीं गई थोड़ी। फिर बोलो थोड़े सारे तो ये हाजी साहब की आवाज ऊंची है, हाजी जेड़ा बैठे हाजी मुनीर साहब, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। ये दादा नाना, ये दादा नहीं परदादा जे, तो परदादे लेवल दा बंदा ओदी आवाज सुनो ते नौजवानों अपना हाल देखो। फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते हैं 20 25 30 साल क्या का जोहद कमा के जो चीज नहीं मिली, मां की सेवा ना लभ गई। सुभान अल्लाह। अगर आप तरक्की चाहते हैं ना तो वालिदैन की खिदमत किया करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाया मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, कौन सी बला? इशा की नमाज में मैं मशगूल होता, सूरह फातिहा शुरू होती, सूरह फातिहा शुरू होती, और मेरी माँ होती ना आमना, वो मुझको दे देती ना कभी आवाज कि या मोहम्मद, वो मुझको आवाज दे देती। मुस्तफ़ा फरमाते हैं खुदा की कसम मैं नमाज तोड़ कर पहले अपनी माँ को जवाब देता। हम अपने नबी के, हम सोने नबी के, हम मक्की नबी के, हम मदनी नबी के, नारे रिसालत, नारे
حاضری اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتا فرید اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتا فرید حق فرید حق فرید بولو سبحان اللہ. یہ بچہ جواب کیوں نہیں دیتا جی اس نے بی ایس کیا ہوا ہے. اس نے جواب ماں کو کیوں نہیں دیا اس نے بی بی اے کیا ہے. اس نے جواب کیوں نہیں دیا کہتا میں نے ایم بی بی ایس کیا ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے. میں ڈاکٹر ہاں تو تے ماں جھڈو جہی ہیں پاگل جہی نہ ہوئے تے مینٹل ہیں جاہل عورت ہیں. اس نے کیوں نہیں جواب دیا کہتا میں انجینئر ہوں. وہ کیا کہتا ہے میں سکسیسفل ایک بزنس مین ہوں. میرا کئی دنیا کے کئی علاقوں میں میری تجارت پھیلی ہوئی ہے. میرا پیو شاید ہی میری ماں شاید ہی مادری ہے. میں وہ جس کی بات بتا رہا ہوں خدا کی قسم اللہ اس کو فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر. فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ جل جلالہ جو یہ فرما رہے ہیں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سبحان اللہ. اللہ اس کو فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور رب اگر وہ کنکر اٹھا کر پھینکے تو رب کریم فرمائے وما رمائتا اذ رمائتا ولکن اللہ رما. مصطفیٰ وہ جو تو نے کنکر پھینکے ہیں تو نے نہیں پھینکے. کس نے پھینکے؟ اللہ فرماتا ہے میں سٹے نے میں. اور وہ نبی تیرے میرے ٹورن دی کینے سون چکی ہے وہ دی سون چکدا بھی لا اقسم بہذا البلد. اللہ فرماتا ہے میں قسم نہ اٹھاتا. مینوں کی لوڑ پئی ہے قسماں چکن دی. کوئی مننے تے باویں نہ مننے مننے باویں نہ مننے. میں سو کیوں چکاں؟ مینوں چکن دی لوڑ ہی نہیں لیکن میں چکیے لا اقسم بہذا البلد. میں کبھی قسم نہ اٹھاتا مگر میں قسم چکی. کس شہر دی؟ تیرے شہر دی. یا اللہ تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی کس لیے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے؟ کہتا نہیں بیت اللہ کی دیوار پر حجر اسود نصب ہے اس لیے. کہا کہ نہیں کہ جنتی پتھر ہے اس لیے. کہا نہیں یہاں پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے. کہا نہیں یہاں پر نبی کے قدم لگے اور زمزم کا چشمہ پھوٹا کیا اس لیے قسم اٹھا رہا ہے؟ کہا نہیں یہاں بلند و بالا پہاڑ ہے مکے کے اندر اس لیے قسم اٹھائی. کہا نہیں تو مالک تو مکے کی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. مصطفیٰ اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ اس شہر کی گلیوں نے تیرے تلووں کے بوسے لیے. بولو سبحان اللہ. اپنے نبی کے گیت گایا کرو. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جو نعمت مصطفیٰ کی صورت میں نے تم کو دی ہے اس نعمت کے چرچے کرو. اٹھو تو مصطفیٰ کے چرچے, بیٹھو تو مصطفیٰ کے چرچے, کھاؤ تو مصطفیٰ کے چرچے, پیو تو مصطفیٰ کے چرچے, پہنو تو مصطفیٰ کے چرچے. ارے کتنا خوش بخت ہے وہ اذان دینے والا مؤذن جو اذان کی صورت میں مصطفیٰ کا چرچا کرتا ہے. اے مکبر تجھ کو صد سلام ہو کہ تو تکبیر کی صورت میں مصطفیٰ کا چرچا کرتا ہے. اے امامت کرانے والے تجھے صد مبارک ہو تو امامت کی صورت میں مصطفیٰ کا چرچا کرتا ہے. اے خطیب تجھ کو مبارک ہو تو خطبات کی صورت میں مصطفیٰ کے چرچے کرتا ہے. نعت خوانوں تم کو مبارک ہو کہ تم نعتیں سنا کے مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہو.
اے قاریو تمہیں مبارک ہو، قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہو۔ اے والدین کی رسپیکٹ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، والدین کا ادب کر کے تم مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہو۔ اے نکاح کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نکاح کر کے مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہو۔ اے تجارت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، تجارت کر کے مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہو۔ اے پیارے بچوں تم کو مبارک ہو، حصول علم کر کے تم مصطفیٰ کا چرچا کرتے ہو۔ اللہ اے چہرے پہ داڑھی سجانے والے، اللہ اللہ، اے چہروں پہ داڑھی سجانے والو تمہیں مبارک ہو، یہ داڑھی رکھ کے تم مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہو۔ وہ سر کجن والے ہو، ٹوپیاں پہننے والے ہو اور سیدھے چیر نکالنے والو تمہیں مبارک ہو، سیدھے چیر نکال کر تم مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہو۔ اے بالوں میں تیل لگانے والو تمہیں مبارک ہو، یہ سنت رسول ہے کہ تم سنت پر عمل کر کے تیل لگا کے مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہو۔ ارے پگڑیاں پہننے والو مبارک ہو، ارے ٹوپی اور پگڑی پہن کر مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہو۔ چرچا یہ چرچا رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت میں نے مصطفیٰ کی صورت میں دی ہے اس نعمت کے چرچے کرو، میرے نبی دے بلان دے تذکرے کرو، ہونٹوں کے تذکرے، دندان کے تذکرے، میرے نبی کی آنکھوں کے تذکرے، سبحان اللہ، بھووں کے تذکرے، پلکوں کے تذکرے، زلفوں کے تذکرے، زلفوں کی کیا بلا، یہی وجہ تھی بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، 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 سارا جگ سونا ہے، 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 میرے عربی تو تھلے وہ تھلے، سارا جگ سونا ہے، سارا جگ سونا ہے، سارا جگ سونا ہے، عربی تو تھلے وہ تھلے، عربی تو تھلے وہ تھلے، میرے عربی تو تھلے وہ تھلے، میرے عربی تو تھلے وہ تھلے، رتا لال نگینا رتا لال نگینا، رتا لال نگینا، رتا لال نگینا، لوکاں دیاں لگ ڈارا، 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 ساڈی ڈار مدینہ اے، ساڈے لوکاں دیاں لگ ڈارا، لوکاں دیاں لگ ڈارا، لوکاں لگ ڈارا، لوکاں دیاں لگ ڈارا، لوکاں دیاں لگ ڈارا، لوکاں دیاں لگ ڈارا، ساڈی ڈار مدینہ اے، ساڈی ڈار مدینہ اے، ساڈی ڈار مدینہ اے، ساڈی ڈار مدینہ اے، کوئی پانی بھر آیا، 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 حج تے بہانا ہے، حج تے بہانا ہے، حج تے بہانا ہے، یارو حج تے بہانا ہے، یارو حج تے بہانا ہے، حج تے بہانا ہے، مدنی دا گھر آیا، ویکھن مدنی دا گھر آیا،
हाथों के इसका अकीदा है आए नीचे खड़ा चले कोई जुल्फा चले वो 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 चले ये सारा जग सोना है 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 हो तले मेरे अरबी तो तले हो तले ये सारा जग सोना है 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 मेरे अरबी तो तले हो तले मेरे अरबी तो तले हो तले कोई बच्चियां नची करिए 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 एक दिल यारी लागे एक नाल यारी लागे आहे एक नाल यारी लागे आहे एक नाल यारी लागे टप्पर तो जी करिए सारे टप्पर तो जी करिए एक नाल यारी लागे आहे एक नाल यारी लागे आहे एक नाल यारी लागे आहे एक नाल यारी लागे सारे टप्पर तो जी करिए सारे टप्पर तो जी करिए सारे टप्पर तो जी करिए एक नाल यारी लागे एक नाल यारी लागे आहे एक नाल यारी लागे आहे एक नाल यारी लागे सारे टप्पर तो जी करिए सारे टप्पर तो जी करिए साड़ी ईद होवे 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 अगे अगे कमली वाला अगे अगे कमली वाला अगे अगे कमली वाला बाबा फरीद होवे पीछे बाबा फरीद होवे अगे अगे कमली वाला 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 पीछे बाबा फरीद होवे 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 मैं कि थोड़ा साड़ा पहला वार ना ना मैं कि थोड़ा साड़ा पहली हाथ जोड़ी हो रही ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत दो विच किनारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत सरकार दे नारे सोने दे नारे बजणगे बादल दे नारे बजणगे बादल दे नारे बजणगे यासीन दे नारे बजणगे बागी दे नारे बजणगे मदनी दे नारे बजणगे गुलबर दे नारे बजणगे नारे रिसालत नारे रिसालत नारे
सिद्दीक जेदा आशिक, फारूक जेदा आशिक, गनी जेदा आशिक, अली जेदा आशिक, अल्लाह अल्लाह जग ओदा आशिक है। सुभान अल्लाह अच्छा वो थे कि जिन्होंने देखा था, तुसी ते नहीं ना वेख्या, अल्लाह अल्लाह नहीं वेख्या, इसके बावजूद जो तुमने बिस्तर छोड़े, आराम छोड़े, और इस महंगाई के दौर में तुम लोगों ने खर्चा किया, गाड़ियां कराई, मेहनत की, तुम जो आके बैठे हो, तुम्हें यही नहीं परवाह सुबह दुकान खोलनी है, मैंने ड्यूटी पे जाना है, मैंने जॉब पे जाना है, मैंने मजदूरी करनी है, मैंने ढगन करनी है, मैंने फलाना करना है, कोई तो अनु परवाह नहीं है। ये क्या बात है? अरे सीनों में इश्क रसूल है, सीनों में इश्क रसूल है। अरे वही इश्क मुस्तफा लेकर बैठा है यहाँ पर। शायर क्या कहता है? हर कोई फिदा है ए बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, ओ दरबार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दरबार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है, हर कोई फिदा पत्थर जिसकी पहचान करें, बकरियां ते उठ जिन्हों सजदे करन, बकरियां ते उठ जिन्हों। ते उम्मे ऐमन का इश्क देखो, रात का सन्नाटा है, रात का वक्त है, उम्मे ऐमन कहती है मैनू प्यास लगी, तरे लग गई, मैं पानी की तलाश से निकली। उम्मे ऐमन कहती मुझे पानी नहीं मिला, हुजरा रसूल में आ गई तो वहाँ लकड़ी के बर्तन में पानी था, मैंने उठाया, वो पी लिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे ऐमन के जी या रसूल अल्लाह, ये बर्तन में मेरा बोल पड़ा हुआ था, वो कहाँ है? बोल हजूर के पेशाब काक को बोल कहा जाता है, मेरा बोल पड़ा था तो वो कहाँ है? उम्मे ऐमन कहती या रसूलुल्लाह मैनू तरे लगी, मुझे प्यास लगी, पानी की तलाश में इधर उधर जाती रही, नहीं मिला, आपके हुजरे में आई तो यहाँ पर ये मैंने पानी देखा, पी लिया। फरमाया वो तो मेरा बोल था, पेशाब था मेरा, तूने क्या किया? कहती या रसूलुल्लाह मुझे तो उसमें पेशाब वाली बोल वाली कोई बात ही नहीं नजर आई, मुझे तो ऐसे लगता था जैसे शीरीं शरबत पी रही हूँ।
تو وہ میں پی گئی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کر دیا تو نے, ناپاک چیز پہن لی, ایسا کر دیا ویسا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن چونکہ تو نے نبی کا بول پیا ہے, جب تک زندہ رہے گی پیٹ کے ہر مرض سے مولا نے تجھے نجات عطا فرمائی. کیا شان ہے اس نبی کی. میری زندگی تمام ہو جائے, میں جن جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں, وقت نہیں تھا, میں جس موضوع پہ بیان کر رہا تھا میں اسی طرف لگا رہا, تو جن آیتوں پہ بیان کیا میرے مفصل بیانات ہیں. فیس بک پہ میرا نام کلک کریں, خواجہ محمد یوسف, میرا پیج مل جائے گا, اور آپ ان پہ مفصل میرے بیانات سن سکتے ہیں ان موضوعات پہ جو میں بتانا چاہتا ہوں. اتنی اعلیٰ عرفہ شان پانے کے بعد بھی فرمایا میں عشاء پڑھ رہا ہوتا, سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوتی, شروع ہوتی, اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور ادھر میری ماں مجھے کبھی آواز دے دیتی ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا میں نماز توڑ کر پہلے اپنی ماں کو جواب دیتا. سبحان اللہ. بی بی اے کرنے والوں, ایم بی بی ایس کرنے والوں, تمہاری ایجوکیشن کیا ہوگی؟ ہائے ہائے, اور وہاں تو سید الملائک ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماں کو ڈیگریڈ نہ کیا کرو, باپ کی تذلیل نہ کیا کرو. اللہ کو یہ رشتہ اتنا پسند ہے, فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, والدین کے ساتھ کیا کرو؟ بھلا کرو. کیا کرو؟ عدل نہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, فرمایا بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے, مگر جب والدین کی باری آئی فرمایا عدل نہیں, نو عدل. تم کیا کرو؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, ان کے ساتھ بھلا کرو. کب تک؟ اللہ فرمانا بھلا کیتی جا, کیتی جا. میرے سے بھلا نہیں ہوتا, کس لیے؟ روڈ والی پہلی میرے ماں پیوں نے انہوں دے دیتی, مینوں نہیں دیتی, میں کی بھلا کرا؟ کوئی گل نہیں. تینوں ککھ بھی نہ دے ماں تے ککھ نہ دے تیرا پیو, تو بہ جاویں اماں میں نے صرف دعا دے دے. کیا دے؟ بولو نا. کیسے لڑ پڑتے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں؟ زیادہ خدمت میں نے کی ہے, یہ راڈو کی گھڑی اس کو دے دی ہے, زیادہ خدمت میں نے کی ہے, یہ دکان اس کو دے دی ہے. میرے سامنے میرے ماں باپ کی بات نہ کرنا, یہ میرا اتنا بڑا مکان اڑا کے میرے ماں باپ نے اس کو دے دیا ہے, خدمت میں نے کی ہے, دی اس کو ہے. تو خدمت کا صلہ یہاں مانگ رہا ہے. کوئی خدمت آنے صلے اتھے لے, اتھے کہاں پہ اوے اگے لے کرما لیا, اوے جھوک بنا دی کہ تو تر جانا ہی. خدا دی قسم ہے جو نعمت وہاں دینی ہے تیرے سے کسی نے نہیں چھیننی, وہ ہمیشہ تیرے پاس رہنی ہے. کرم دیکھو کہ کب سے شروع ہوا. ثنا, نماز ثنا سے شروع ہوتی ہے, سبحانک اللہم سے, اور نماز میں سورہ فاتحہ تسبیحات پڑھ کے جب تشہد میں آخری اتحیات میں جب تم آتے ہو تو آخر میں درود پڑھ لیا. اب نماز مقبولیت کے لمحات میں داخل ہو گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد نمازی نے سلام پھیر کر مصلی لپیٹ کر اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہو جانا ہے. مگر منشاء خدا اور منشاء مصطفیٰ دیکھو کہ جانے سے پہلے اب تیری نماز چونکہ مقبولیت میں آ گئی اور تو نے سجدہ کر لیا, میرا قرب لے لیا, اور قرب لینے کے بعد اب جو مانگے گا تجھے ملے گا. تو فرماتا ہے مانگنے سے پہلے, جانے سے پہلے کہہ ربنا اغفر لی والے 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 والے. لوگ کہتے ہیں یار مار صاحب اتنے سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے, قبر میں بندہ جاتا ہے, لاش پھٹ جاتی ہے, بلیڈنگ ختم, چمڑا ختم, آنتیں ختم, ہڈیاں ختم, ہڈیاں موکیاں, تسی حالے لگے انہاں دے ختم تے حالے ثواب کراندے پھر دیو. اگر ایسی بات ہوتی تو نماز میں یہ حکم نہ ہوتا. والدین کو فوت ہوئے 60 سال ہو گئے, 60 سال, اور وہ بندہ کہہ رہے ربنا اغفر لی والے 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 دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ان کو تو عرصہ ہو گیا, ہم نے دعائیں کی, تو کیا اس کا ثمر ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بعض والدین ایسے ہوں گے جب دنیا سے جائیں گے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا, اعمال نیکیاں کچھ بھی نہیں ہوں گی, مگر جب قیامت کے میدان میں آئیں گے
وہ اگے اگے تردے ہوں گے، پیچھے پیچھے نیکیوں کے پہاڑ چلتے آ رہے ہوں گے، پہاڑ۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ پہاڑ کس کے پیچھے آ رہے ہیں؟ نیکیوں کے۔ بتایا جائے گا یہ وہ خوش بخت والدین ہیں جب یہ دنیا سے گئے، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر گئے، ان کے بچوں نے پڑھ پڑھ کے اور صدقہ جاریہ کے عمل کر کر کے، دعائیں کر کر کے ان کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ اس ایصال ثواب کو میں نے اکٹھا کیا، اور یہ نیکیوں کا پہاڑ وہی ہے جو ان کو بچوں نے بھیجا تھا، بچوں نے۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ وہ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں فقیر دعوت فکر دیتا ہے، اپنے والدین کا ادب کرو۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں نے کوشش کی آج کی نشست میں تھوڑا تھوڑا سمجھانے کی۔ جہاں تک مسئلہ رہا روزی روٹی کا، آخری میری بات سنو کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہر بندہ آج کے دور میں پریشان ہے۔ تعویذ لوگ پہنتے ہیں، گنڈے پہنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھ جائے۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نسخہ عطا فرما دیا۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے، پھر میں آپ کو وہ نسخہ آپ کی نظر کرنے والا ہوں۔ آپ کی تعویذوں سے جان چھوٹ جائے گی، تعویذوں سے، بولو نا، تعویذوں سے۔ ابھی دیکھو ایک پیر بیٹھ کے تمہیں کہہ رہا ہے بھی تعویذوں سے جان چھڑوا لو۔ لوگ پیروں کے بارے میں کنسیپٹ لوگوں کا یہ ہے کہ پیر کون ہوتے ہیں؟ جو جادو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، کالا کرتے ہیں، سفلی کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے جو اس قسم کے کام کرے وہ پیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور پیارے بچوں، ہم اس کو پیر نہیں کہتے، ہم اس کو پیر نہیں کہتے۔ یہ کالے جادو، سفلی جادو، ٹونے اور اس قسم کی جو بکواس ہے، ہم اسے پیر نہیں کہتے۔ اگر کوئی پیر ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی پہ تیرتا نظر آئے، آگ نگلتا نظر آئے، مگر شریعت رسول کا تارک اور قاتل ہو، ہم اسے شعبدہ باز کہتے ہیں، پیر نہیں کہتے۔ پیر نہیں کہتے۔ تو پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے بخاری شریف میں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کون یاد آئے؟ بولو بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ تو یہ تعویذ، گنڈے، یہ فلسفے تو ہماری تو سمجھ سے بالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ تو میں تمہیں بتاؤں، ابھی اتنی دیر میں نے بیان کیا، اور اس بیان میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ میں آپ کو اس غلط راستے پہ لگا کے جاؤں کہ یہ کام کر لو، نہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب رزق کا مسئلہ کہ ہر گھر کا رونا ہے کہ رزق ہمارا تنگ ہے، اس کو فراغ کیسے کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نسخہ یہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا اپنی ماں پر، اپنے باپ پر رزق کو فراغ کر دو، رب کریم خوش ہو کر تمہارا رزق تم پہ فراغ فرما دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ماں پہ کو تو لکو کے رکھ دیو، گھر شہ لے کے تو بڑھی نہیں کہتے میری ماں دیا ناساں بڑیاں تیز نہیں، لکو کے کھا لے، میری جند میری جان میں تیرے واسطے لے کے آیا، چپ کر کے کھا لے، کسی میں پتہ نہ چلے۔ ماں پوچھ دی وے تیرے ہاتھ چ کی ہے؟ کہتی مائی کچھ نہیں لیا، پیچھے پڑ کے کھڑا کچھ نہیں۔ کہتی ماں کو پتر کو خاص سے کی لے کے کوئی ماں تو دن پیچھے ہی پی جانے، کدی دھیان نہیں کیتا کر۔ تو بڑھی نو کہنا تینوں کیا جی لوکے پہلے آ گئی، بوا گولی مائی پہلے آ گئی۔ انہوں کہنے چوب کر کے گا لے ادھر ناک کے خوشبو نہ جائے گا، ناک بڑا تیز، شرم نہیں آتی ماں دے بارے گل کر دے۔ ہائے ہائے، سرکار بھی فرماندے نے اپنی ماں تے رزق ودا چھڑ، پیو تے ودا دے، مولا خوش ہو گئے تیرا رزق تیرے تے ودا چھڑے۔ رزق بڑھ گیا، مانی کی سن دے بیٹے میری گل کی نہیں سننے؟ سننے اللہ، رزق بڑھ گیا لیکن برکت نہیں۔ یہ بھی ہر گھر کا رونا ہے، برکت، بے برکتی نے ہمارا گھر پکڑ لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، انہیں تو لے کے انہیں تک چٹیاں داڑے والے دادے نانے زاڑے ہوئی نماز دھوئلے ہو گئے۔ نوجوانوں میں تمہیں دعوت فکر دوں گا، خود بھی پڑھو تو نانے دادے نو پڑھ کے مسیح لے جایا کرو۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ یہ قوم کی باغ دوڑ تم نوجوانوں نے سنبھال لی، یہ بڈھے ریٹائر ہو گئے، سمجھے نا؟
इन्होंने वैसे खौफ आना मैं किसी को कह दे यार मैंने इंज ना कह दे वो की कह लेगा, तू गालां कट देगा, परवाह ना कर, नबी दे नाम ते असीं गोली खाण नूं तुले फिरदे हां। ये कोई गाल कट देवे फिर की होया यार, सरकार को नहीं पता मेरी खातिर गालां खाना फिरदा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो बरकत नहीं है। अब मैं बरकत का आपको वजीफा बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपने सुभान अल्लाह कहना है। मेरा हाजी नंबर ले गया अभी, हाजी तेरी बैटरी चार्ज नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। दसन उसका बरकत का हल क्या बोला, बोलो ना, बगैर तवीज के। एक पीर दसन लग गया कानून, बगैर तवीज के, बगैर गंडे के, बगैर जादू के। हाय हाय हाय। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई चाहता है मेरा रिज्क अल्लाह मुझ पे फराग कर दे, माँ बाप पर रिज्क फराग करे, और जो चाहता है मेरे रिज्क में बरकत हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे चाहिए हर वक्त बावुजू रहे, बावुजू रहे, बावुजू रहे। रब्बे करीम वजू की बरकत से उसके रिज्क में बरकत नाज़िल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। हमने जो पढ़ा जो सुना अल्लाह उसे कबूलियत का दर्जा दे, कहो आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिहम्दि ताला। दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम, पाकिस्तान भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज़ में इसी तरह के रूह परवर इज्तिमात होते रहते हैं। ये मोहतरम अपना मार जुल्फ़कार साहब है ना, आपका नाम है तोड़ा की नाम, अभी तोड़ा ना लेना तो सानू अगे बोल मैं ले लेना हाँ हाँ, मार जुल्फ़कार साहब, डॉक्टर हक नवाज साहब, ये हैं मार अल्लाह बचाया साहब। तो इन्होंने महफिल पाक का इनकाद किया, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे, कहो आमीन। और अल्लाह ताला इस महफिल का सदका इनके वालिदैन की कबूर को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत दे, कहो आमीन, फिर कहो आमीन। आप सब अब आपने बड़ा खसूसी वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। रब्बे करीम सब दोस्तों का आना बैठना और ख़र्च करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेहमदी ताला दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम इसी तरह के हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो गुज़श्ता रात गुजरी हमारा पाक पतन शरीफ में प्रोग्राम था, अगली रात कल रात इंशाअल्लाह साहिवाल शहर के अंदर हमारा प्रोग्राम है। और साहिवाल शहर के अंदर दारे दा कोका बड़ा मशहूर है, दारे का कोका, वहाँ पर इंशाअल्लाह कल रात बाद नमाज इशा रूह परवर इंशाअल्लाह प्रोग्राम है हमारा। और डेली इसी तरह हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। ये प्रोग्राम हमारे अक्सर ऑनलाइन चलते हैं, लाइव चलते हैं। आज भी फेसबुक पे जो मेरे नाम का पेज बना हुआ है ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ, उस पर ये लाइव चलता रहा है। अपने घर जाके ना इसको दोबारा सुनना है। और मैं नौजवानों खसूसी तौर पर तुम्हें कहूँगा कि आपने इसको हफ्ते में 3, 4, 5, 10 दफ़ा इस बयान को ज़रूर सुनना है, ताकि हो सकता है कोई बात कोई लफ्ज़ तुम्हारे कल्ब और रूह में शायद असर कर जाए। ज़रूर सुनना, दोस्तों को भी दावत देना। और जो दोस्त अपने वालिदैन की गुस्ताखी हैं, बेअदबी हैं और उन्हें डीग्रेड डिस्करेज करते हैं, तो मैं दावत दूंगा उनको ये आप ऐसे बयानात जो हैं उसके क्लिप निकाल के ना उसे सेंड करें। आप बड़े मास्टर हैं, क्लिप बना लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी तबलीग का एक ज़रिया है। आप जो है ना ऐसी चीज़ें जो हैं उन्हें सेंड करें और डाउनलोड करें, बयान को उसकी कापी करें, लोगों को भेजें। हो सकता है तुम्हारी दावत पर कोई गाफिल जाकिर हो जाए। अगर गाफिल जाकिर हो गया, बेनमाजी नमाजी हो गया, बदअकीदा खुश अकीदा हो गया, गुनाहगार ताइब हो गया, बेअदब बाअदब हो गया, आशिक फजूल आशिक रसूल हो गया, तो समझे तुमने अल्लाह से जन्नत को खरीद लिया है। खरीद। इस दावत को आम करो और दोस्तों तक पैगाम पहुंचाओ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डेरा अल्लाह वाला मुल्तान शरीफ महाना हमारी महफिल ज़िक्र फ़िक्र का इनकाद होता है। हर अंग्रेज़ी महीने के पहले हफ्ते को वक्त मिले यहाँ से दोस्त आते रहते हैं। और आपने ज़रूर हमारे मास्टर साहब, हमारे मास्टर सूफ़ी रमज़ान साहब, हज़रत मास्टर रमज़ान साहब तशरीफ़ फरमाए हैं इधर हमारे उम्मानी हयात रमज़ान शरीफ है भी ते हाँ
तो मानी मानी प्यार नाल इनू कहते हैं सुभान अल्लाह। इधर हमारे मार रियाज साहब बैठे हुए हैं, उधर हमारे मुगल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, और इधर काफ़ी दोस्त ऐसे तशरीफ़ फरमाएँ जो आपके इलाकों से महफिलों में तशरीफ़ लेकर आते हैं। आप दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा ज़रूर वक्त निकालें। 18 अक्टूबर बरोज़ बुध, 18 अक्टूबर बरोज़ बुध बाद नमाज इशा। ये जो हमने प्रोग्राम आज किया है ये अचानक से हमने टाइम दिया, अचानक से। ये मोहतरम हाजी रब नवाज साहब बैठे होंगे यहाँ पर, अगर चले ना गए हों घर से। हाजी रब नवाज साहब वो बैठे ने माजी। हाजी रब नवाज साहब का बड़ा इसरार था इस प्रोग्राम के लिए। ये हमने प्रोग्राम, चूँकि हमारा शेड्यूल बड़ा टफ है और हमने एक प्रोग्राम कैंसिल करके हाजी साहब यकीन जाना अल्लाह शाहिद है वेखदा बैठे कोई ना मां तेन नजर आंदा पे काहे ना। हाँ चल ये हुण अज मिले ना, ये हुण जिंदगी बगैर मेरी गड्डी मुड़नी निकले जा सजना रबरा खाते। वो एक हाजी बैठा इन्हें मैंने मदीने तो जो भेजा इन्हें मैंने किया जा सजना रबरा खाते। आज खैर साड़ा मुख मुका हो गया जी थोड़ी वजह से। आज साड़ी आपस से हाथ जोड़ी हुई है। उन्हें कहा जी हूँ आज हजरत साहब पिछलियाँ माफियाँ आइंदा मैं इंशाअल्लाह मैं के बाद ठीक मैं कि साढ़े बूहे हमेशा खुले हैं। सुभान आमीन 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 आमीन। ठीक है आज साहब हुण पक्कियां ना साड़ियां हैं और चलो डन हो गया। तो इंशाअल्लाह बुध वाले दिन अहले इलाका वो आपके इलाके में प्रोग्राम है 18 अक्टूबर बरोज बुध बाद नमाज इशा चक नंबर 83 WB अड्डा चकड़ाला इंशाल्लाह रूपरवर प्रोग्राम होगा। दोस्तों के पास एक हफ्ता है, आपने वर्किंग करनी है, दोस्तों को दावतें देनी है और काफिला बना के प्रोग्राम में शामिल होना है। जैसे आज आप आए पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। मुझे संगियों आज बड़ी खुशी हुई, आप दोस्तों ने बड़ी वर्किंग की है, आपने दावतें दी हैं, दोस्त आए हैं प्रोग्राम में शामिल हुए। मार साहब तुसी भी बड़ी मेहनत की। हाँ अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमावे, अल्लाह ताला सलामत रखे। दरूद व सलाम पढ़ेंगे, दरूद व सलाम पढ़ के ख़त्म शीफ होगा और ख़त्म शीफ पढ़ के फिर इज्तिमाई दुआ होगी और दुआ करके फिर लंगर होगा और फिर सब दोस्तों को इजाज़त है। तमाम दोस्त अपनी जगहों पे 10 बस्ता दरूद व सलाम के लिए पढ़े हुए शमाए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे